السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو ٹاپکس پہ ڈسکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک ہے بھٹو ریفرنس، جس کی سماعت اگلے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے، اور اس کیس میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا کیا کردار ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ کیس نواز شریف کے خلاف اس پہ سماعت ہوئی ہے، اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ، پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بول نیوز کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان سے چل کے بات کریں گے کہ بھٹو ریفرنس کی ٹائم لائن سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو بتائیں۔ دیکھیں، بھٹو شہید کا جو صدارتی ریفرنس ہے، یہ صدر آصف علی زرداری نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو 2011 میں انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا، اور اس میں 5 سوالات فریز کر کے سپریم کورٹ سے اس کی رائے مانگی گئی تھی۔ اور پھر اس معاملے کی سماعت 2 جنوری 2012 کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اور نومبر 2012 تک جو ہے اس کی سماعت ہوئی، اور مجموعی طور پر اس معاملے پر جو ہے وہ 6 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن پھر اس میں جو وکیل تھے بابو روان، اس ٹائم وزیر قانون بھی تھے اور ساتھ اس میں وکالت بھی کر رہے تھے، تو ان کا پھر لائسنس کا بھی بعد میں مسئلہ ہو گیا۔ جیسا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو اس وقت کی حکومت کو کہا تھا کہ ان کو ہٹائیں، یہ جو ہے تو انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا وزارت سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایز اے وکیل اور ایز اے لائر جو ہے وہ پیش ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہیں پہ کسی جلسے میں یا خاص کر بار ایسوسی ایشن وکلا کے کسی فنکشن میں عدلیہ سے متعلق کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر ان کو توہین عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک بڑا مشہور فقرہ ان کا وائرل ہوا، نوٹس ملیا ککھ نہ لیا، تو اس پر اس وجہ سے چونکہ پھر ان کا وکالت کا لائسنس معطل ہو گیا، تو پھر یہ جو ریفرنس ہے اس کو اس شرط پہ یا اس وجہ سے سماعت کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا کہ جو ہے اس میں کوئی نیا وکیل جو ہے وہ بھیجا جائے۔ تو پھر اس کے بعد حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ پھر تب سے لے کر اب تک تقریباً 11 سال بنتے ہیں اس پر سماعت ہی نہ ہو سکی۔ افتخار محمد چودھری کے بعد متعدد چیف جسٹس صاحبان آئے، اور کسی کو بھی اس پر سماعت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی یا جسارت نہیں ہوئی یا جرت نہیں ہوئی، کیونکہ اس پر سماعت کرنا دل گردے کا کام ہے۔ کیونکہ اگر یہ سی سپریم کورٹ میں جو ہے یہ مقتل گاہ بنی بھٹو کی، یہ جن کا نام لکھا ہوا ہے، دیکھیں کتنے اچنبے کی بات ہے، حیرت زدہ ہمیں کرتا ہے کہ یہ سامنے آپ یہ تختی دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دس فاؤنڈیشن سٹون واز لیڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو، پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک پاکستان آن 23 مارچ 1976۔ ٹھیک ہے، 75۔ تو یہ انہوں نے جو ہے یہ انہوں نے جو ہے 23 مارچ 1976 کو اس بلڈنگ کا، یہ جو مجسٹی بلڈنگ ہے، آپ کو وائٹ سنگ مرمر سے مزین اویزاں یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، تو اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ بھٹو شہید نے رکھا تھا۔ شاید ان کو علم نہ تھا کہ یہی ان کی مقتل گاہ بنے گی۔ پھر حالات جو ہے وہ جس طریقے سے بھی چلے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن ہم واپس آتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے انہوں نے نہیں لگایا۔ میں آپ کو ایک جو ہے بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جب ریٹائر ہو رہے تھے تو ایک دن قبل ان سے ہماری ملاقات ہوئی، شاید آپ کو یاد ہو، تو اس ملاقات میں ہم نے پوچھا کہ آپ نے بھٹو شہید کا ریفرنس کیوں نہیں سماعت کے لیے لگایا؟ تو انہوں نے کہا میری خواہش تو تھی کہ میں لگاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے اوپر آلریڈی ایک سٹگما لگ جاتا، کیونکہ میں جسٹس نسیم حسن شاہ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، ہاں وہ میرے مطلب ہے میں ان کا دماد ہوں، وہ میرے سسر تھے، تو اس وجہ سے میرے اوپر ایلیگیشن لگتا۔ تاہم انہوں نے اس فیصلے کو دفاع کیا، جو بھٹو کا قتل کا والا فیصلہ تھا، عدالتی قتل، اس کا دفاع کیا۔ پھر اس کے بعد معاملات چلتے رہے۔ اب آتے ہیں جب یہ قاضی فیض عیسیٰ ابھی نامزد چیف جسٹس تھے، تو جو آپ نے کہا نا سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن، آپ نے جب حلف برداری کی تقریب تھی ویئرس پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی کیبنٹ کی، تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس وقت نامزد چیف جسٹس سے غالباً انہوں نے حلف لیا تھا کابینہ کے جو عہدیداران ہیں ان سے، اور اس میں جو ہے تو صدر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ طیب بلوچ نے مطالبہ کیا۔ ہاں بالکل، جب چیف جسٹس حلف لے چکے اس ٹائم وہ نامزد تھے، چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس تھے، انہوں نے منصب نہیں سنبھالا تھا،
تو میں نے ان کو ایک بڑی تاریخی بات ہے مطلب ہے وہ میں نے ان کو کہا کہ ہم آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری تو کرتے ہیں لیکن یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک آئین کے خالق کو انصاف نہ دیا جائے. اور میں نے یہ کہا کہ سامنے شارع دستور پہ ہر 4 اپریل کو بھٹو شہید کی پھانسی کے پھندے والی تصاویر جو ہیں وہ لٹکی ہوتی ہیں اور وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی سے یہ تقاضا یا سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز سے تقاضا کاری ہوتی ہیں کہ اے انصاف کے منصفو مجھے انصاف کب دو گے. تو یہ ایک تھا. تو میں نے کہا ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب جب چیف جسٹس بنیں گے تو اس معاملے کو دیکھیں گے. اور دوسرا اس میں لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیویشن چیز ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو آج کلیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو کہنے کی وجہ تھی انٹینشن یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ 2023. تو بھائی میں یہ چاہتا تھا کہ اسی گولڈن جوبلی جب ہمارے کانسٹیٹیوشن نے 50 سال مکمل کیے ہیں تو اسی میں ہی جو ہے اگر بھٹو شہید کو بھی انصاف مل جائے تو وہ ایک اچھا ایک میسیج ایک تاثر جاتا اور ہسٹری میں ایک اچھا وہ ہو جاتا. میں اس انٹینشن پہ میں نے ویسے جو ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا فیصلہ ہونا چاہیے جو عدالتی قتل ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. اور پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی رہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو ایک سیاسی جماعت کا تو پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کا نام استعمال نہیں ہوا اس معاملے میں؟ دیکھیں یہ معاملہ پریس اس کا سیاسی جماعت اس کے پولیٹیکل دیکھیں ہر چیز کے نا اس میں ڈیمینشنز ہوتی ہیں. اس کی پولیٹیکل ڈیمینشن آپ دیکھیں پولیٹیکل انگ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیمینشن نظر آئے گی. لیکن جو میں نے کی جیسے آپ نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئین اور قانون کی پاسداری اس وقت تک تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آئین کے خالق کو انصاف نہیں ملے گا. پھر ہم سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں نا تو اسی سپریم کورٹ کے اوپر بھٹو شہید کے عدالتی قتل کا دھبا لگا ہوا ہے. اب وہ تو ججز کو صاف کرنا ہے. دیکھیں امریکن سپریم کورٹ نے 1 صدی بعد ایک غلط فیصلے پہ عوام سے معافی مانگی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلو کانسٹیٹیوشن کے 50 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تو ہماری سپریم کورٹ بھی اپنے اس غلط فیصلے پہ معافی مانگ لے. اور یہ اچھا ہوا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کہ انہوں نے یہ معاملہ لگایا. اب یہ میری بات نہیں ہے یہ قاضی صاحب کی میں بات کوٹ کرنے لگا ہوں. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے ایک لیٹر میں یہ چیز لکھی مینشن کی کہ بھٹو شہید کو جو سزا دی گئی تھی اس وقت ججز کی کن پٹیوں پہ بندوق رکھ کے ان کے خلاف ان کی سزا کا یہ سزا موت کا فیصلہ دلوایا گیا. یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اب یعنی کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بات انہوں نے حقائق پہ مبنی بات کی ہے. اور یہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا ویسے آپ نے مختلف کیسز میں یہ چیز لازمی سنی ہوگی کہ ہم اس وقت تک ایک قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے نہیں. جب غلطیوں کو مانیں پہلے غلطیاں ہم اپنی جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں وہ مانیں اس کے بعد پھر ہم سدھار کی طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پہ بھی انہوں نے اس طرح کے ریمارکس ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اب قاضی صاحب کی لگانے کی جو وجہ ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ سے مہا غلطی ہوئی یہ تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کو تصحیح کی جائے. اب وہ غلطی پہلے مانیں گے اور یہ چیز بعید نہیں ہے کہ میں تو اس کو فکرے کو میں تو اس پورے معاملے کو یوں دیکھتا ہوں کہ بھٹو شہید کا جو معاملہ ہے یا ٹھیک ہے نا اس ریفرنس پر سپریم کورٹ قاضی کے کٹہرے میں ہے. قاضی چیف جسٹس کے کٹہرے میں پوری سپریم کورٹ ہے پوری پاکستان کی جوڈیشری ہے ہائی کورٹ بھی تو اس میں شامل تھی نا. اب وہ ایک غلط فیصلہ تھا. اگر وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا تو یہی تو اس ریفرنس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا جو 5 سوال فارمولیٹ کیے گئے اس میں ایک چیز یہ پوائنٹ ضرور مینشن ہے کہ اگر وہ جو فیصلہ دیا گیا اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ درست ہے تو پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ ایز اے جوڈیشل نظیر نیچے والی کورٹس کو پابند کیوں نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیں آپ دیکھتے ہیں کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس یا اس کی کہیں پہ عدالتی نظیر کے طور پہ پیش کیا جائے کیونکہ وہ شرم آ جاتی ہے عدلیہ کو بھی کہ یار اتنا بڑا بلنڈر ہم سے ہوا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ درست نہیں تھا. اس کو پولیٹیکلی آپ اس کو الگ بحث ہے کہ اس میں چونکہ دیکھیں اب ذوالفقار علی بھٹو ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین تو ضرور تھے لیکن وہ قائد عوام بھی تو تھے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بھی تو بانی تھے. اچھا وہ جو ہے اسی سپریم کورٹ کے بھی بانی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین پاکستان کے بھی تو بانی تھے. تو ہمیں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ کو دیکھنے کے بجائے اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے اور میں نے اس وجہ سے یہ معاملہ اٹھایا. صحیح ہے. یہ ہو گئی ایک سابق وزیر اعظم کی بات. اب دوسرے سابق وزیر اعظم کی طرف آتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی کچھ دیر
پہلے تک سماعت چل رہی تھی العزیزیہ کیس میں، اور ارشد ملک کی ویڈیو کی تحقیقات سے دستبردار ہو گئے، اس کو ہٹا کے میرٹ پہ مسلم لیگ نون جو ہے اور نواز شریف جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو. آج کی سماعت کی کیا تفصیلات؟ دیکھیں معاملہ جو ہے العزیزیہ کا وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں جس جج نے سزا دی وہ اب موجود بھی نہیں ہے، اس کا ویڈیو والا بھی معاملہ موجود ہے، اور وہ ویڈیو کتنی ایز اے ایویڈنس ہوتی ہیں وہ بھی ادھر یہاں پہ ایک جج صاحب نے پوری ایک ججمنٹ لکھی ہوئی تھی آصف سعید خان کھوسہ نے. لیکن اب مسلم لیگ نون کا آج کا یہ موقف تھا کہ اس معاملے کو اب چھوڑ دیں، وہ جج صاحب بھی نہیں ہے، اس معاملے کو اب میرٹ بیس پر فیصلہ کریں. تو جو اعظم نذیر تارڑ ہیں جو وکیل ہیں مسلم لیگ نون کے اور امجد پرویز، ان کا مین آرگیومنٹ تھا یا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر دے یا پھر اس کو واپس جو ہے وہ متعلقہ جج کو ٹرائل کورٹ کو ٹرائل کے لیے بھیج دے، وہاں پہ فیصلہ ہو جائے. تو اس پہ جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہمیں تو 3 راستے نظر آتے ہیں، یا تو ہم جو ہے وہ خود فیصلہ کریں یا واپس بھیجیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ اپیلوں کو وہ کر کے قابل سماعت قرار دے کے پھر ہم ان کو بھیجیں. تو یوں یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس میں آپ کو تھوڑا بتاؤں اصل وجہ کیا ہے کہ اس معاملے پہ اقامہ والا میٹر سامنے آتا ہے. نواز شریف کو 7 سال کا سزا ہوا، ٹھیک ہے، العزیزیہ اور اس میں جج ارشد ملک نے سزا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک میٹر اور بھی تھا کہ 2.5 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی تھا. لیکن یہ معاملہ اقامے پہ تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، پاناما کیس کے اندر اقامہ نکلا تھا. تو آج اقامہ کے اوپر بھی ہائی کورٹ نے سوال اٹھائے ہیں، اقامہ دستاویزات پہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں ان کے وکیل یہ بھی کہتے ہیں کیپٹل ایف زیڈ ڈی کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں، کیپٹل ایف زیڈ ڈی کا اصل میں یہ العزیزیہ اسٹیل مل کوئی لگی تھی سعودی عرب میں، پھر وہ اس کی یہ نواز شریف کے بیٹوں کی تھی، اس کا نواز شریف سے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. اس کی میرٹس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو تاکہ مستقبل میں پھر اس کیس کو بنیاد بنا کر ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن جو ویڈیو آئی تھی ارشد ملک کی اس کو جو ہے تو دبا کے اور اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی تو ان کو ایکسپوز کرنے کا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گوا نہیں دیا. جو اس سب کے پیچھے تھے، جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو سابق ڈی جی ISI تھے، جنہوں نے محنت کر کے جو ہے تو یہ کیس بنوائے تھے اور پورا ایک پولیٹیکل سینیریو چینج ہو گیا تھا. تو یہ کیا ان کو ایکسپوز کرنے کی ایک اپرچونٹی نہیں تھی جو آج نواز شریف نے جو ہے تو اس کو ایک طرح سے لوز کر لیا ہے؟ سر، نواز شریف نے لوز کر رہے ہیں کچھ پانے کے لیے، پولیٹیکلی بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا بیانیہ ہی پورا لوز کر دیا، ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک مزاحمتی قسم کا بیانیہ میاں صاحب نے بنایا تھا، ووٹ کو عزت دینے والا بھی اور وہ سارا، اور خاص کر جو آپ نے یہ بات کی کہ وہ جو اس ٹائم کے جو مین کریکٹرز تھے جو اس پوری مینیپولیشن میں، اس کے خلاف کیسز بنانے میں، پاناما اور وہ سارا کچھ، اس میں جو لوگ انوالو تھے، اس میں جو مین محرک تھے یا محرکات تھے، ان کا تو نام لینا بھی اب نواز شریف گوارہ نہیں کر رہے نا. اور خود لنڈن میں یہاں آمد سے پہلے لنڈن میں اسحاق ڈار کے تھرو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اب ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، مزاحمتی بیانیہ جو ہے ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیا. تو اسی وجہ سے اب اس میں ایک ریزن انہوں نے آج یہ ریزن ضرور دی ہے کہ وہ ارشد ملک چونکہ ہے ہی نہیں، جج وہ چلا گیا، اب وہ معاملہ آئے گا، وہ ایک بندہ شاید فوت ہو گیا، اس کے کریکٹر پہ، اس کی چیزوں پہ بھی سوال اٹھیں گے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید انہوں نے یہ کیا. اور دوسری ریزن یہ والی ہے کہ اب وہ جو ہے مزاحمت نہیں چاہتے، وہ نہ جنرل فیض کا نام لینا چاہ رہے ہیں، نہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لینا چاہ رہے ہیں، نہ اس وقت کے جو حالات واقعات تھے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بس جو موجود ایویڈنس اور جو موجود ریکارڈ ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اکتفا کرتے ہوئے میرٹ پہ جو ہے فیصلہ کر دے، یا پھر پیچھے نیچے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ لندن میں جو ڈیل ہوئی ہے اسی کی یہ کڑی ہے کہ آج فیض حمید کا نام نہ لیا جائے اس کیس پہ بھی اور دیگر کیسز میں بھی. دیکھیں، اس میں اب ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو کہی جاتی ہے کہ یہاں سے شہباز شریف باقاعدہ گئے اور اب جا کے انہیں اپنے بھائی کو سمجھایا کہ اس بیانیے سے آپ دستبردار ہوں، اور جو آپ احتساب کی بات کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے اور جنرل فیض کا احتساب ہونا چاہیے، آپ اس سے دستبردار ہو جائیں. اور پھر وہ دستبردار بھی ہوئے. تو صاف ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی معاملات طے ہوئے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف پاکستان آ رہے تھے تو اس کو امید پاکستان کا سٹیمپ لگا کے آپ کے اور میرے سامنے پیش کیا گیا، اور وہ کہ ووٹ مطلب ہے کہ بس اب کیا کہوں، ووٹ اور بوٹ میں ہی وہ پھنس کے رہ گئے ہیں. اب اگر وہ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو ان کو
اس ٹائم کے جو بوٹ والے تھے ان کے خلاف جانا پڑے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب جو موجودہ بوٹ ہے نا یہی کافی ہیں، ووٹ اور وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ چلا گیا۔ تو اسی وجہ سے نواز شریف ایک حقیقت پسند سیاستدان ہے، اس کو اب یہ چیز اپنے علم میں آ چکی ہے کہ بھائی نہ ہی اب میری صحت گوارا کرتی ہے، نہ ہی میرے اندر جو ہے وہ مزاحمت والا خون ہے، نہ ہی میں مزاحمت کر سکتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ انہی کے ہی بوٹ میں اپنے پاؤں رکھ کے دوبارہ اقتدار میں آیا جائے، اور یہ ایک اس کی حقیقت پسند ہے۔ اور اسی والے سے جو دوسرے ان کے مخالف ہیں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وہ تو علل اعلان ان کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر سیاست کرنی ہے تو اپنی پارٹی کے نظریے پہ کریں، اگر سیاست کرنی ہے تو اپنی پارٹی کے ذریعے کریں، یہ نہیں کہ ایک ادارے کو آپ سیاست میں کھینچ لائیں اور وہ ادارہ آپ کی جگہ پہ سیاست کرے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اوپر اور اپنی پارٹی پہ بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب نہ ہی اپنی پارٹی پہ بھروسہ ہے، نہ ہی اپنے نظریے پہ ہے، ان کا ایک ہی ادارے پہ، اور جس کو بلاول کے بقول کہ وہ سلیکشن کمیٹی پہ انحصار کیے ہوئے۔ بہت شکریہ طیب بلوچ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ڈسکشن بھٹو ریفرنس کی۔ جہاں تک بات ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو اب آصف علی زرداری صدر نہیں ہے، اب تو عارف علوی ہے صدر، اور اس میں وکیل کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی صدر پاکستان۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کون سا وکیل اس کیس میں پریزیڈنشل ریفرنس میں پیش ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔